جی کریں کریں بات کریں آپ۔ جی شکریہ استاد۔ تو میں نے اس بندے سے کہا یار آپ یعنی کہ کس چیز پہ یعنی بحث کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ ولیوں سے جو ہے نا ہے کس قسم کی یعنی کہ کوئی پیر ہے ولیوں سے، اللہ اپنے بندے جس کو چاہے اللہ دیتا ہے، نواز ہے، اس کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اس کے قریبی بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، تو انہیں وہ کچھ نہ کچھ تو عنایت کرتا ہے نا۔ کہنے لگا یہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگ نہیں مانتے، ایسے ویسے ایسے ہو ہی نہیں سکتا، سپر نیچر چیزیں ایک عام انسان جو ہے وہ اڈاپٹ ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس کی ایک زندہ مثال اگر قرآن میں بیان نہ ہوتی تو آپ لوگوں نے واقعی کبھی بھی نہیں تھا ماننا۔ کہنے لگا قرآن میں کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی آپ کو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ اس کے اندر ایک بندے نے جو اللہ کے حکم سے کرامت وہ دکھائی تھی، وہی تو ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ یا پھر میں نے کہا آپ اسے رد کر دو اس واقعے کو کہ عام بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اتنی دوری سے وہ تخت یہاں پہ لے کے آ جائے اور وہ بھی پلک جھپکنے میں ہی۔ میں نے کہا وہ بندہ ہی انہوں نے چوز کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کا بندہ تھا، ولی تھا وہ۔ تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا پھر ہمارے دور کے اولیاء کرام جو تھے جو پیچھے گزرے ہیں ہمارے بزرگ بابے، پھر ان کی جو ہے کرامات کیا ہوں گی؟ ان کی کرامات کا لیول کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے تھا۔ تو پھر جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی خاموشی سی طاری ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ سپر نیچر اپنے پاس رکھو، ہم اس سائنٹیفک ٹرم کو نہیں جانتے، ہم اللہ کے ولی کو بس جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جسے اللہ نوازتا ہے، اور قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اتنی ساری آیتیں موجود ہیں۔ میں نے کہا اور آپ لوگ کس چیز پہ ٹکر لینا چاہتے ہو ہم لوگوں سے؟ تو اس نے اس پہ تھوڑا پھر سوچ بچار کیا۔ میں نے کہا بھائی سوچ کے آئیں پھر آگے مجھ سے بات کریں؟ میں نے کہا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ابھی اس لیول پہ نہیں ہیں، اس پہ لیول پہ نہیں پہنچے، ہم ابھی اللہ کے اتنے قریبی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اللہ نواز دے۔ وہ اللہ کے قریبی سے اللہ کی راہ میں ہر وقت لگے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ کی طرف لے کے آتے تھے، ان کا تو کام ہی یہی تھا۔ تو میں نے کہا آپ یہ کام کر رہے ہو، مجھے بتاؤ آپ پریکٹیکلی کوئی آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ کسی بندے کو اللہ کی طرف راغب کرے یا خود اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے؟ میں نے کہا آپ کے کوئی ایسا آپ نے عمل کیا ریگولر؟ آپ میں نے کہا زبان درازیاں کرنے آ جاتے ہو، زبانیں کھول لیتے ہو اولیاء کرام پہ، لیکن ان کے جیسا کام بھی تو کر کے دکھاؤ نا، پھر ہی اللہ نوازے گا نا۔ جی استاد محترم آپ نہیں بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں آپ، میں کہہ رہا ہوں جاری رکھیے آپ، پیاری۔ استاد محترم وہ ایکچولی نا استاد محترم وہ نا سید زادے تھے تو کنورٹڈ تھے، تو ان کے ساتھ میری جو ہے نا یہ ہلکی سی بحث چلی تھی، تو میں نے پھر انہیں قرآن سے حوالہ لے کے سمجھایا۔ میں نے کہا بھائی آصف بن بلخیہ کا ذکر ہے قرآن میں کہ وہ قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون لے کے آ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نے ایک وہ عام سے وہ بندے وہ اللہ کے ولی ہیں نا جتنے آپ عام سا بندہ کہتے ہو، تو وہ لے کے آئے تھے، حالانکہ وہ فرید جن بھی جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں دکھا سکتا تھا۔ تو پھر وہ جو ہے نا تھوڑا سوچنے پہ مجبور۔ میں نے کہا یار آپ سپر نیچر کو لے کے بیٹھے ہو، یہ تو سائنٹیفک ٹرم ہے، میں نے کہا ہم جو ہے سپر نیچر نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے بھائی۔ شریعت کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم کوئی بات مانتے نہیں ہیں، اور حکم و دنیا ہم سے ہوتی ہیں، ہم تو ادنا سے بندے گناہگار سے بندے ہیں۔ جو سپر نیچر والا کنسیپٹ ہے نا، یہ ایچ دہریوں کا کنسیپٹ ہے۔ اب دہریے کے اندر اور مذہبی کے اندر، مذہبی اور دہریہ ملحد کے اندر ایک مرکزی فرق ہے۔ جو مذہبی ہوتا ہے وہ روحانیت پر یقین رکھتا ہے، اور جو ملحد ہوتا ہے وہ مادے کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ روحانیت کو نہیں مانتا۔ یہی بات کی میں نے کہا بھائی ہم سپر نیچر کو تو جو ہے وہ تو سائنس مانتی ہے نا سپر نیچر ہونے کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ نیچری ہو، آپ سپر نیچری ہو، ڈاؤن نیچری، اپ نیچری، ہمیں نہیں پتا۔ ہم تو بھائی مذہب جو ہے وہ تو کرامتوں کو، اولیاء کرام کی، انبیاء کے معجزات کو، مذہب تو ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ مذہب کی تو فیلڈ بالکل الگ ہے، ان سے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے نا۔
میں نے پھر اسے کہا بھائی سائنس جو ہے وہ مذہب کتابیں ہو سکتی، مذہب سائنس کتابیں نہیں ہوتا، کیونکہ مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن ہوتا ہے، اور یہ سب سے اپر لیول کی جو فیلڈ جتنی بھی ہے نا فیلڈیں، ان میں سب سے اپر لیول کی فیلڈ جو ہے نا وہ یہ مذہب ہے، اور اسی کو ہم لوگ جو ہے نعوذ باللہ اسی پہ بیٹھ کے نیچے ہم اس پہ تان و تشنیع اور انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی ہم عمل تو کرتے نہیں ویسے ان چیزوں پہ، تو کریں گے تو بھائی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مذہب ہم سے چاہتا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا گیا ہے۔ جی استاد محترم آپ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج کل کے وہ تارے دین ہے نا، یہ اصل میں یہ کیا ہے کہ یہ دہریت کے ڈسے ہوئے، دہریت کے علاقار کہیں نہ کہیں جا کر کے اگر ان سے آپ مکالمہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، تو پتہ چل جائے گا کہیں نہ کہیں جا کر کے ان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے نا وہ دہریت کی طرف ہوتا ہے، یعنی دہریوں کی زبان یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو شامل ہیں وہ سب سے پہلے تو جناب تھے سر سید احمد خان صاحب، جنہوں نے بنیاد رکھی تھی سمجھ لیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی الہادیت کی اسلام کے اندر، یعنی آپ اس کو نام اب کوئی سا بھی دے لیں، اسلام کے اندر الہادیت کی جو بنیاد رکھی تھی نا وہ سر سید صاحب نے رکھی۔ اور ولیم میور نے جو کتاب لکھی تھی نا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نے اعتراضات کیے تھے، تو سر سید صاحب نے اس نے اصل میں روحانیت، معجزہ، کرامت، فرشتے اور جو حور ہوتی ہے یا جنت دوزخ ہے یا حساب و کتاب ہے، تو ان غیبی چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے تھے۔ تو یہ جواب دینے کے لیے پہنچے اس کو کہ بھائی میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ اب یہ جواب دینے کے لیے کیا پہنچتے ہیں کہ جناب خود اس کے سمجھ لیں کہ ہم خیال بن جاتے ہیں، خود اس کے ہم کیا جو اس نے کہا تھا اس کو یہ ایکسپٹ کر لے، اور یہاں سے نیچریت کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور انہوں نے کنسپٹ دیا تھا کہ دیکھو پیدا ہونے سے پہلے ہم کوئی کسی عالم ارواح میں کوئی نہیں تھے، یہ بس ایسی کہانیاں ہیں، اور مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، مرنے کے بعد تمہیں ایک خوشی سی ملنی ہے، تو اسی خوشی کو جنت کہتے ہیں، اور ایک غمی سی ملے گی تو اسی کو جہنم کہتے ہیں، اور یہ کوئی مرنے کے بعد کے ساتھ خاص نہیں ہے جنت دوزخ، یہ دنیا کے اندر بھی تمہیں ملتی ہے۔ دنیا میں اگر تمہیں کوئی سزا ملتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ جہنم ہے، اور تمہیں اگر کوئی جزا ملتی ہے تو وہ جنت ہے۔ اور کرامت کوئی چیز نہیں، معجزہ کوئی چیز نہیں، حور کوئی چیز نہیں، اور روح کوئی چیز نہیں، غیب کوئی چیز نہیں۔ تو یہ بنیاد اصل میں رکھنے والا اور بیج بونے والا جو تھا نا وہ سر سید احمد خان۔ اس سے آگے بڑھ کے اس کے پھر مقلدین میں سے سب سے بڑا اس کا جو مقلد تھا وہ تھا مرزا غلام قادیانی۔ تو مرزا غلام قادیانی نے پھر ان چیزوں کو ایک نئے رنگ میں اور ساتھ نبوت کا ٹچ دے کے ان چیزوں کو پروان چڑھایا، ان عقائد و نظریات۔ آگے بڑھتے ہیں تو ایک غلام محمد پرویز نام کے ایک شخص آتے ہیں، بندہ داڑھی منڈا ہوتا ہے اور کلین شیوڈ ہوتا ہے، اور جناب من ایک لیکچرار ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، تو وہ اب قرآن کو اپنے تئیں بیان کرتا ہے کہ میں کیا سمجھاؤں قرآن کو،
اور وہ مکمل فالو کر رہا ہوتا ہے سر سید احمد خان، اور عقائد سارے وہ یہ حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے. منکر حدیث سمجھ لیں کہ پہلا منکر حدیث یہ تھا. ویسے تو سر سید احمد خان خود بھی منکر حدیث تھا، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ اس نے بنیاد رکھی تھی انکار حدیث کی. اور قرآن کو اب بیچ میں قرآن تھا، حدیث کو تو کنارے لگا دیا، قرآن رہ جاتا ہے باقی. قرآن کو اس نے کہا کہ میں وہ سمجھاؤں جو میرا دماغ کہتا ہے. تو اپنے دماغ کے دماغی فعل کا نام اس نے قرآن رکھ دیا اور قرآن کی تفسیر رکھ دی. اب وہ یہ ہے کہ قرآن کو جب عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے آپ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو خود بھی بہکیں گے، دوسروں کو بھی بہکائیں گے، گمراہ خود بھی ہوگے، دوسروں کو بھی کریں گے. وہی ہوا. اب اٹھا کے دیکھ لیجیے اس کی تفسیر، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس کو اس نے اس کے اصل مفہوم کے اوپر رکھا ہو. ہر چیز کے اندر شکے نکال کے جہاں پہ وہ دہریت کا عقیدہ ہے، کنسیپٹ ہے، اس کو اس نے لیے. پھر آگے بڑھتے ہیں جناب. تو جاوید غامدی صاحب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک نئے رنگ اور نئے ٹچ کے ساتھ. پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو دور جدید کے اندر محمد شیخ ہے کراچی کے اندر، ساحل ندیم ہے، اور جناب یہ مرزا جونیئر دینوی ہے. یہ وہ لوگ ہیں چند کہ جو وہی پرانے کنسپٹ کو انہوں نے ایک دور جدید کے حوالے سے آگے بڑھائے سوشل میڈیا کے. اب ہوا یہ ہے، رولا یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یہ دور ہے مادیت کا. جب اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر آپ کو مادے کا علم پڑھایا جا رہا ہے، آپ مشین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مشین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مشین کی تھیوریز آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں. پڑھنے والے کیسے ہوں گے، پڑھانے والے کیسے ہوں گے، آپ خود اندازہ کر. پڑھانے والا کون ہے؟ وہ بھی ان لوگوں کا گرویدہ ہے، ان پرانے کنسپٹس کا گرویدہ ہے. وہ استاد ہے اور پڑھا کیا ہے، مادہ پڑھا رہا ہے. اور پڑھنے والے جو بچے آئے تھے سامنے، ان کا والد کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی پروفیسر تھا. وہ بھی مادیت پرست. اس کی جو والدہ تھی، والد نے شادی کی، کوئی عشقی مشوقی کی شادی کر لی، کوئی دین مذہب کا خیال نہ رکھا، گھر کے اندر کوئی پردے کا اہتمام نہیں، کوئی اسلام نام کی چیز نہیں ہے. تو ان والدین کا ایک بچہ جب ایسے یونیورسٹی کالج اسکول میں جائے گا اور اوپر سے مادے کی تعلیم حاصل کرے گا، اوپر سے اس کو پڑھانے والے ویسے ملیں گے، تو مجھے بتائیے معاشرے کا عالم کیا بنے، عقائد و نظریات کہاں پہ جائے. تو مفتی صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے ایک منٹ رکے بھائی رکے. تو یہ فطرت ہے کہ وہ پھر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں معاشرے کے اوپر. اب پیچھے بچتا کون ہے جس کو صحیح العقیدہ کہہ سکتے ہیں؟ صحیح العقیدہ بچے وہ لوگ ہیں کہ جن کے والدین نیک پارسا تھے، گھر میں صوم و صلاۃ کا ماحول تھا، والدین صبح ماں اٹھ کے قرآن پڑھتی ہے، باپ کے نماز پڑھتا ہے، بچوں کو بھی جگاتا ہے. یعنی اس نے جب آنکھ کھولی ہے تو آنکھ اس نے ایک اسلامی ماحول، اور 11ویں شریف آتی ہے تو گھر میں ختم ہو رہا ہے. وہ ختم دلانا اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ بھی کوئی شے ہے، ان کی اہمیت ہے.
اصل مدعا یہ ہے آپ کا. ہاں آپ سمجھ وہ یار ایک منٹ بعد میں کر لیجیے گا. کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے؟ بڑے بدتمیز ہیں یار آپ. گھر کی تربیت کھا رہے ہیں آپ, کمال کر رہے ہیں. محترم آپ اتنا جھوٹ یار خاموش ہو جائیں, کیا بدتمیز ہیں. مفت میں وہ بس گھر کی تربیت والدین کا جو جس طرح کا ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر آتی ہے, وہ چیز آتی ہے, لازمی ہے. میں قرآن کا اسٹوڈنٹ سے ہے نا, قرآن سے ثابت کریں آپ. مجھ سے بات سنو ذرا, میری بات بھائی آپ تو بات کہہ رہے ہیں, آپ تو بالکل ہی بدتمیز آدمی ہو. بڑا بدتمیز ہے یہ نا بات. یہ میں نے کہا کیا ہے بھائی, بیج جیسا ڈالو گے درخت ویسا نکلے, پودا ویسا نکلنا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ نے جو بنیاد ڈالی تھی وہ تو روحانیت کی ڈالی تھی اور والدین کی تربیت روحانی تھی, اور اولاد آگے سے حرام پیدا ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا, ہو نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو گزارش یہ تھی کہ ہمیں پہلے ماحول کو سمجھنا پڑے گا. اچھا بات جو پھر ادھوری رہ گئی کہ ایسے جو صحیح العقیدہ کی بات ہو رہی, ٹھیک ہے, وہ کون؟ وہ ہے کہ جن کے گھر کا ماحول اچھا تھا, اسلامی ماحول تھا, ماں بچے کو بھیجتی تھی کہ صبح اٹھا کے جاؤ, جا کے مسجد میں جاؤ, نماز پڑھو اور قرآن پاک پڑھ کے آؤ مولوی صاحب کے پاس. جناب بچیا کی جب داڑھی پھوٹنے لگی تھی تو باپ نے بچے کو کہا, بیٹا داڑھی تمہیں بڑی پیاری لگ رہی ہے, بہت پیاری لگ رہی ہے, میں تو بہت. ماں بھی تعریفوں کے پل باندھ دیا اس نے, بہت پیاری داڑھی ہے میرے بیٹے کو, تو بڑی خوبصورت داڑھی کر رہی ہے. اب بچے کی حوصلہ افزائی ہوئی, اس نے داڑھی رکھ لی. بات یہ ہے کہ ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے. والدین کو پہلے والدین کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. جیسا بیج ہوگا پھل ویسا نکلے. ہو نہیں سکتا کہ بیج آپ گندم کا بوئیں اور آگے سے کوئی جناب انار اور مالٹے اور امب اس کی توقع کریں کہ وہ نکلیں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا بیج بوئے نا آگے سے پھل ویسا نکلنا. تو یہ وہ طبقہ ہے جو روحانیت کا اعتقاد رکھتا ہے. قرآن پاک ہم جب کھولتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں یہ ملتی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, غیب کے اوپر ایمان لانا. یہ ہے اسلام. اور یہ لوگ مادیت پرست جو ہوتے ہیں یہ اس غیب کا منکر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس غیب کو نہیں مانتے. یہ بات. ہاں جی, اب ایم ڈی صاحب کریں بات, کیا کرنی کریں جناب بات. السلام علیکم. وعلیکم. ان لوگوں کی چکر بازیاں ہیں کہ جو ہمارے علماء ہوتے ہیں نا, یہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ ان کو سب کچھ پتا ہے. جو عام آدمی آتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ, یہ ان کو ہٹ کرتے ہیں کہ تمہیں تو دیکھو پتہ ہی نہیں حدیث کا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں قرآن کا, تم آگے ہو ادھر میں کام کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے. جب ہمارے علماء سے ان کا پنگا پڑتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. جی ہاں ایسے ہی ہے بالکل. نظام دنیا چلا ہوا ہے, بس اللہ پاک کا ایک نظام ہے جی, وہ چلنا ہے, ایسے ہی چلنا ہے. سارے محترم کچھ کہہ سنو. نہیں, یہ پہلے نئے کالر کو پہلے جگہ دیتی ہیں. یہ کون ہے جناب بھائی, بات کریں محترم. نئے کالر کو یہ اب جی بابو لال صاحب بولیں, مائک آن کریے بات محترم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گفتگو لگا کہ آپ کو نہیں لگا منصوبہ ہے ایسی
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜੀਡੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਵਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਝੋਲਾ ਲਈ ਚਾ ਗਏ ਹੋ, ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣੇ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਮਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨੇ? ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੋਸ ਪਾਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। जी प्रॉब्लम आप समझिए, इन लोगों से प्रॉब्लम जब तक इनकी माइंड सेट भाई इधर मजेटों की बात हो रही है। जब तक इनके माइंड सेट को नहीं समझेंगे नहीं बात नहीं बनी। माइंड सेट को पहले समझना पड़ेगा, इनका माइंड सेट। एमडी भाई माइक म्यूट करिएगा आपकी तरफ से। माइंड सेट समझना पड़ेगा। ये वो है कि मतलब वालिदैन की कोई तालीम नहीं, तरबियत नहीं, वो भी जाहिल और परले दर्जे के जाहिल वालिदैन होते हैं और कोई इब्तिदा से कोई इस्लामी माहौल नहीं मिला होता, पता ही कुछ नहीं होता, तो ये बच्चे भी मजबूर हैं। मिसाल इस बच्चे की उम्र कर लेते हैं कोई 30 साल होगी। कितनी उम्र है आपकी अब बताना ना। तीस साल माइक म्यूट कर। वो आपकी आवाज से मैंने जज कर लिया था इतनी हो। अब 30 साल के अंदर जो चीजें इब्तिदा के अंदर इब्तिदाई 4-5 साल के अंदर घर के अंदर सीखनी और फिर वो नहीं सिखाई गई, फिर आगे बंदा 30 साल का हो गया। अब 30 साल पुराना उसके अकायद और नजरियात को 2 मिनटों के अंदर इस ब्राड के अंदर कैसे हल किया जा सकता, बताइए भाई। 30 साल एक साइड पे, ये 2 मिनट की ब्राड एक साइड। ये मुआशरे को पहले आपको समझना पड़ेगा, मुखातब को समझना पड़ेगा, उसका ज़हनी लेवल समझना पड़ेगा, उसके मजाज को समझना पड़ेगा, उसकी इल्मियत को समझना पड़ेगा, उसके हालात व वाक़ियात को समझना पड़ेगा, फिर आप मुकालमा कर सकते हैं। नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, लड़ाई होगी, कुछ नहीं होगा। इन्होंने अपनी बात रखनी है, मैंने अपनी बात रखनी, बस मैं इनको 1000 आयतें सुना दूं। भाई उस बंदे को ना कुरान का इल्म इतना अगर होता तो वो उसका ज़हनी लेवल तो ये नहीं है, कुरान समझने वाला तो नहीं है। अगर कुरान की आयत में तब पेश करूं कि जब इसको आती हो, इफ़हाम व तफ़हीम का मादा इसके अंदर हो, वो तो है ही नहीं, तो मैं किसको पेश करूं, कैसे पेश करूं? यही बैठे हैं बाबुल साहब, इनसे आप नमाज सुन लीजिए, नमाज ये सुना के मुझे बताइए। नहीं पूछ ले, अभी पूछ ले, बैठे हैं नमूने के तौर पे टेस्ट कर लेते हैं, एक दाने को टेस्ट कर लेते हैं और इसको अप्लाई पूरे मुआशरे के ऊपर कर लीजिए। जी बाबुल साहब माइक ओपन करिए। नमाज आती है आपको? नमाज आती है? कभी नमाज पढ़ी है आपने? नमाज पढ़ी है आपने कभी? अभी कौन सी नमाज पढ़ी थी? फजर। फजर। फजर की कितनी रकातें होती हैं? 3। हेलो
دو میں تینوں تین دو ٹھیک ہے. یہ نمونہ آپ کو میں نے دکھانا تھا وہ دکھا دیا ہے. اس کو اپلائی پورے معاشرے کے اوپر کر لیں آپ, پورے معاشرے. نتیجہ آ گیا آپ کے سامنے آ گیا. کوئی زیادہ میں نے ڈیبیٹ تو نہیں نا کی, یہی ڈیبیٹ نتیجہ میں نے آپ کو دے. بس یہی ہے کہ ایمان جو چیز ہے نا وہ اللہ پاک کی عطا ہے, وہ جس کو ملے, اور جس سے یہ چیز اللہ لینا چاہے وہ لے. ان بچوں کے لیے دعا یہ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اب وہ 30 پرانا عقیدہ یا نظریہ یا کنسپٹ وہ ایک دم نہیں ہم ختم کر سکتے. اس کے لیے ان کو چاہیے تھا ایک مکتب, اس مکتب میں جاتے, ایک مدرسہ میں جاتے, زانوے تلمیذ طے کرتے, کسی استاد کے سامنے بیٹھتے, وہاں سالوں سال یہ بیٹھتے, مدرسے میں آنا جانا رکھتے, علماء کے پاس آنا جانا رکھتے, ان کی صحبت اختیار کرتے, ان کی رفاقت اختیار کرتے. قرآن میں حکم ہے کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ انہوں نے سچے لوگوں کی راہ چھوڑ لی ہے, ان کی رفاقت چھوڑ دی ہے, ترک کر دی ہے. ان کا جو ابتدائی مدرسہ تھا گھر, ان کی ماں, ان کی باپ, وہ ابتدائی مدرسہ ہی مادیت پرست تھا. تو بچوں کے اندر وہ ہونی ہے, نتیجہ تھا یہ چیزیں آنی آنی. سمجھ رہے ہیں یہ بات. ہمارے لڑکے جی میں ایکچولی سارے میں نے اندازہ لگایا کہ محلے کا کوئی بھی شخص اگر اپنی مسجد کے امام کے ساتھ 40 دن تک انٹریکٹ نہیں نہ رہتا, اس کے ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے, ہوتا چلا جاتا ہے. اور اینڈ پہ وہی لوگ میری اتنی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ میری والدہ ماشاءاللہ ہمیں, اللہ کی قسم میں سیدوں کا ہمارا گھر ہے, سیدوں کا گھر ہے. تو ہمارا اسلامی ماحول, والدہ ہماری صبح میں جو جگاتی تھی نا, پتہ کیسے جگاتی تھی, اونچی اونچی انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا تھا. اللہم صلی علی, پورے گھر میں شور ڈال دیتی تھی, اور ساتھ ہاتھ سے ایسے ہلاتی رہتی تھی. درود پڑھ رہی ہیں, ہلا رہی ہیں. مبشر حسین, مبشر حسین, اٹھو نماز پڑھو, مبشر حسین ہے. وہ ہمارے چونکہ ہم سید ہیں تو ہمارے سب ناموں کے آگے حسین یا حسن یا علی یہ لگا سیکنڈ نیم کے طور. تو میرے بھائیوں کے نام کے ساتھ کسی کے ساتھ حسن ہے آخر میں, یا علی ہے, تو میرے نام میں حسین, میرا اوریجنل نیم ہے مبشر حسین. انہوں نے جگہ کہ ابھی سردی ہے, یقیناً سردی ہے. مجھے وہ پرانا یاد آتا ہے کہ سردیاں ہوتی تھیں تو ہم گرم لحاف, بچوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, گرم لحاف میں لیٹے ہوتے تھے. تو ہم پنجابی میں کہہ رہے ہیں اچھا اٹھنا ماں, اٹھ گیا ماں. والدہ ہماری بستر وہ ایسے اٹھا کے ادھر کر کے پانی, سردی کے اندر پانی لے کے چٹا مار دیا. سمجھ رہے؟ واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ میرے لیے اعزاز ہے. میری ماں کو اللہ غریق رحمت فرمائے, پوری زندگی میں نے ان کو سمو سلام میں دیکھا, کبھی نماز ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آٹا گوندتی تھی, اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. انہوں نے آٹا ایسے وہ چوکی پر ایسے بیٹھی ہوتی ہیں, سامنے پرات رکھی ہوئی ہے, آٹا گوند رہی. مجھے آج بھی وہ نقشہ یاد, ساتھ وہ درود پڑھ اونچی اونچی. قرآن پاک ان کو پڑھ کے زبانی پورا یاد تھا, پورا یاد تھا. بقاعدہ انہوں نے کوئی کسی جگہ سے حفظ نہیں کیا تھا, پورا یاد تھا. ایسے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہیں, سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی ہیں, ایسے ساتھ آٹا بھی گو. آپ مجھے بتائیے ایسے ماحول کے اندر
ندیم صاحب مائک میں کریے. ندیم بٹ صاحب جی میں عالم بن گیا ہوں الحمدللہ. میرا چھوٹا بھائی بھی عالم ہے مفتی ہے. مجھے بتائیے کیا ہم بن پاتے؟ کیا ہمیں والدین مدرسے میں نہ بھیجتے دینی علم حاصل کرنے کے لیے نہ بھیجتے ہم بن جاتے؟ بتائیے. جب ماحول مہابادیت کا ہے دہلیت کا ہے آگے نتیجہ ویسے ہی برآمد ہوگا نا یار. وہ دیکھے نا بچہ مجھے ترس آ رہا ہے اسے فجر کی نماز اس کو پتہ ہی نہیں ہے 3 رکعتیں ہوتی ہیں جی کہتے ہیں نہیں 2 ہوتی ہیں. بتائیے آپ مجھے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ نہیں یار؟ ان بچوں نے کیا خدا کو جان نہیں دینی؟ خدا تک کا کنسپٹ نہیں ہے ان کو. خدا کیا ہے کون ہے اللہ کے بارے میں ہمارا کنسپٹ کیا ہے نہیں ہے پتا. پوچھ کے دیکھ نہیں پتا. انبیاء کے بارے میں کنسپٹ پوچھ کے دیکھ لیں نہیں پتا. قرآن کے بارے میں کیا کنسپٹ ہے بھائی نہیں پتا. حدیث کیا چیز ہے نہیں پتا. صحابہ کرام کیا تھے نہیں پتا. اولیاء اللہ کیا ہے نہیں پتا. تو یہ اصل میں آپ کے گھروں کی تربیت تعلیم آپ کے اسکول کالج آپ کے دوست احباب کی صحبت یہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ اثر انداز. اب مجھے دیکھیے بتائیے وہ بھی یہ جو اب روزانہ کی بیس پر ہو رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر روزانہ کوئی ایک نئی چیز ہمیں ملتی. حالیہ ایک کرنٹ ایشو وہ میری والا وہ جو آیا ہے غلاظت. سمجھیے ذرا پہلے سمجھیے معاملے کو سمجھیے. لڑکی ہے اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے شادی شدہ ہے. بقول لڑکی کے کہ اس کے اندر جنسی صلاحیت نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک وہ کمزور ہے نہ مرد ہے. وہ زنا کرتی ہے بدکاری کرتی ہے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ. ایک عرصہ تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. آخر میں خود ویڈیو بناتی ہے اور باقاعدہ اس زنا کرتے ہوئے یہ ساری وہ بیچ میں وہ ڈائیلاگ میں گدرے گدرے ڈائیلاگ ساتھ وہ کیا کہہ رہی ہے مجھے اپنے بھائیوں کا کوئی خوف نہیں ہے اور تو میرے ساتھ یہ جو زنا کرتا ہے یا یہ جو بدفعلی کرتا ہے بڑی بہترین کرتا ہے کام تو بہت اچھا کرتا ہے میرا یعنی میری تسلی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ خود کرتے ہیں خود اور اس ویڈیو کو ملینز کے اندر شیئر کیا جاتا ہے. ملینز اس کے ویو ہوتے ہیں. اس کے کمنٹ آپ جا کے دیکھیں تعریف کر رہے ہیں شاباش دے رہے ہیں. اس کے اوپر میمز بن رہی ہیں. بڑے بڑے ٹک ٹاکر جو ہیں اس کے اوپر عجیب و غریب کرتے ہیں. ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو بہت ٹک ٹاک کا ہے. ایک لفنڈر کہہ رہا ہے اوے میری او سکین دا پتا تے مینوں دس سی جے کول تو دوائی کھادی سی. بتائیے یہ وہ معاملہ تھا کہ شریعت نے آپ کو یہ کہا تھا کہ زانی اور زانیہ کو سنسار کر دو مار ان کو زندہ نہیں بچنا چاہیے. پتھر مار کے ان کو تکلیف والی موت دے دینی. عبرت کا نشانہ نہ بنا. پورے محلہ پورا گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں سب کے ہاتھ میں پتھر ہوں ان کو زمین کے اندر اتنا دفن کر کے مارو ان کو پتھر مار دو. لیکن ایک شرط لگائی تھی ایسے نہیں مارنا. 4 گواہ چاہیے جنہوں نے جیسے وہ سرمے دانی کے اندر وہ سلائی ہوتی ہے جو جاتے ہوئے دیکھیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹرکورس ہوتے ہوئے دیکھیں. دخول
عربی میں کہیں گے تو دخول ہوتے ہوئے دیکھیں. 4 بندے چاہیے عینی شاہدین. اگر تینوں حد نہیں لگے. اب دیکھیے شریعت کا معیار دیکھیے کہ شریعت آپ کو بچانا چاہتی ہے. اس میں عورت کا بھی تحفظ، مرد کا بھی تحفظ. ہر ممکن کوشش کر کے اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں وہ اس کی محبت کا عالم دیکھیں اپنے بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر جب حد کی باری آتی ہے تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک کو تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ ناپسند، سب سے زیادہ ناپسند یہ زنا ہے. ٹھیک ہے. اور جناب اس ناپسندیدگی کا اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اب اس بندے کے اوپر حد نافذ کرو، اس کو مار، اس کو عبرت بناؤ ساری دنیا کے لیے، دیکھیں کہ مجھے یہ کتنا ناپسند ہے یہ عمل. اب مجھے بتائیے کہ وہ ویڈیو پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، 4 گواہ تو نہیں تھے. جب وہ ویڈیو ہی بن کے سامنے آ گئی تو اب تو کروڑوں گواہ قائم ہو گئے، کروڑوں گواہ. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے ایک یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ بابل صاحب جیسے فرزندان ملت کہ جن کی تربیت کوئی نہیں تھی، مادیت پرست تھے، انہوں نے پھپتیاں کسی، مذاق اڑائے، شیر کیا، بدکاری کو پھیلایا، لوگوں کو بتایا. یہ معاشرہ ہے. اور اس قسم کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں. اس بچی کے بارے میں آپ ذرا سوچئے کہ اس کی تربیت نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کی عزت کیا ہے، احترام کیا ہے، مجھے کیا بتاتا ہے، میرا قرآن کیا بتاتا ہے، میرا اللہ مجھے کیا بتاتا ہے. اپنے بھائیوں کی عزت کا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بتایا ہی نہیں گیا. پھر وہ جس نے بدکاری کی اس کو بھی نہیں پتا، وہ بھی ویسے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا. خبیثوں کے لیے خبیث، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت، خبیث عورت کے لیے خبیث مرد. یہ قرآن کا فیصلہ. جیسا مرد ہوگا اس کو بیوی بھی ویسی ملنی، اور جیسی بیوی ہوگی مرد ویسا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شرابی ہیں، زانی ہیں، حرام کاریاں کرتی ہیں اور آپ توقع یہ کریں کہ میری بیوی بڑی پارسا ہو اور 7 پردوں کے اندر رہے اور جرمٹ کے اندر رہے اور جناب نقاب کر کے رکھے، میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے. ہو نہیں. قرآن کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. اگر آپ زانی ہیں، آپ شرابی ہیں، بالکل بھائی بالکل تیار رہو، تمہاری بیوی وہی کام کر رہی. وہ الگ بات تمہیں پتہ نہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ میرے کا فیصلہ ہے. خبیثوں کے لیے خبیث. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر محفوظ رہیں تو آپ بھی کسی کی بیٹیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا، سوچ لیں. واللہ ہم بھی انسان ہیں، مرد ہیں، روڈ پہ کبھی نکلتے ہیں، کوئی خاتون، کوئی بچی، کوئی بہن، بیٹی نظر سے گزرتی ہے، فوری یہ احساس آتا ہے یار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیوی ہے، یہ کسی کی عزت ہے، یہ کسی کی ماں ہے. نہ بچہ نظر ادھر ادھر کر لے. سمجھ یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے. معاشرے سے سدھر سکتا ہے بھائی، لیکن جیسے معاشرے کو آپ لے کے بڑھ رہے ہیں نا آگے، نہیں یہ تو دھنسا جائے گا دن بدن. اور ویسے
اگر دیکھا جائے تو اس نے دھنسنا ہے، مزید آگے بگاڑنا ہے، کیونکہ قیامت کی علامتیں جو حضور علیہ السلام نے فرمائی ہیں اس میں یہ ہے کہ فتنہ بڑھے گا. فتنہ کہا کہ ایسا بڑھے گا کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، بیک وقت لاکھوں قطرے آتے ہیں اور پے در پے آتے ہیں، پے در پے، قطرے کے بعد قطرہ، قطرے کے بعد قطرہ. یہ ہوں نہیں ہوں. دیکھ لیں یہاں ٹک ٹاک کے اوپر ہی ہم چونکہ ہم ایک ٹک ٹاکر ہیں، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھ، ایسے سرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، بچیاں ہیں یار، ہماری بچیاں ہیں یار، پیاری بچیاں ہیں، اللہ پاک نے ان کو حسن دی ہے، خوبصورتی دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں، نہ باپ کے کنٹرول میں، نہ ماں کے کنٹرول میں، نہ شوہر کے کنٹرول میں، نہ بھائیوں کے کنٹرول میں، کسی چیز کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے. اور ادھر بیٹھ کے وہ ایسی ایسی ویڈیوز ہے، اوئے اوئے، یہ کیا ہے؟ گھروں کی تربیت. ان کے والدین بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، بھائی ویسے ہوتے ہیں، بھائیوں کی رضامندی ہوتی ہے، شوہر رضامند ہوتا ہے. یہاں تو وہ میچ لگاتے ہیں، باقاعدہ بیوی ساتھ بیٹھی ہے، بیوی کو بٹھا کے شوہر وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر. یہ معاشرہ ہے بھائی. ہاں اس معاشرے کے اندر بہ نکلے سارے نکلو. ایسوں کو دیوس کہا گیا، دیوس جو رضامند ہوتا ہے کہ میری بیوی کو دوسرے مرد دیکھیں پسند کرے. دیوس یہاں ٹک ٹاکر ایک میں بڑے عرصے کا دیکھ رہا ہوں، وہ نا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا تھا. جب وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا تھا تو اس ٹائم بچیاں تھی چھوٹی. یقین مانے آج کی ڈیٹ میں بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، لیکن وہ ٹک ٹاک آج بھی بنا رہے، اپنی بیٹیوں کو خود پیش کر. اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. یار پیسوں کے لیے، چار پیسوں کے لیے یار یہاں ہماری کالونی میں خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں. یقین وہ شام کو میں چہل قدمی کرتا ہوں تو وہ گزر رہی ہوتی ہیں، ہمارے قریب ان کی گزرگاہ بھی ہے، تو ان کو سب کو دیکھ کے ہمارے گھر میں بھی خاتون کام کے لیے آتی ہیں، بزرگ خاتون، تو بہت ترس آتا ہے. لیکن ان کو دیکھ کے ایک سبق بھی آتا ہے کہ کم از کم یہ پاک باز ہے، محنت کرنے والی، محنت کر کے کھانے والی ہیں. انہوں نے غلط راستہ اختیار نہیں کیا، محنت کر رہی. تو یہ لڑکیاں نہیں کر سکتی محنت؟ مان لیتے ہیں بڑے مسائل ہیں گھروں کے، مان لیتے ہیں. کیا تم نے لڑکیوں تم نے یہ نہ سوچا کہ ہم بھوکی مر جائیں گی؟ کوئی بات. کیا تم نے اللہ کو یہ نہیں جانا کہ واللہ خیر الرازقین؟ یقین نہیں ہے اس کے اوپر. اللہ نے تو یہ کہا تھا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو میرے اوپر توکل اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوتا ہوں. کیا تمہیں اللہ پر توکل ہی نہیں ہے؟ تو اصل یہ تھی کہ یہ اب دیکھیں میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، اب انہوں نے سنی نہیں کبھی. عمریں اتنی ہو گئی ہیں، 16 سال 17 سال 18 سال کی بچی ہے، 20 سال کی بچی ہے، ان کو پتہ ہی کبھی سنی نہیں. اب یہ بابول صاحب بیٹھے ہیں، نہیں پتہ ہی یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، شاید انہوں نے زندگی میں پہلے دفعہ مجھ سے سنی نہیں.
جب تربیت اس لیول کی ہوگی نا پھر نتائج ایسے ہی آئیں گے. پھر اعتراضات، پھر وہ روحانیت کے اوپر اعتراضات کریں گے، اولیاء اللہ پر اعتراضات، علماء کے اوپر اعتراضات، کتاب کے اوپر اعتراض، اسلام کے اوپر اعتراض، بابے بزرگوں کے اوپر اعتراض، پھر اعتراضات ہی اعتراضات، پھر روک نہیں سکتے آپ اعتراضات کو. سمجھ رہے؟ معاشرہ ہے، معاشرہ چلتا ہے، سب چل رہا ہے. اپنا نہیں مانتے. ایک روایت ہے جس کا مفہوم میں سنانے لگا ہوں. مفہوم یہ تھا کہ قرب قیامت میں فتنہ اتنا بڑھ جائے گا تم اپنے ایمانوں کو بچانا. مفہوم بتا رہا ہوں، تم اپنے ایمانوں کو بچانا بھلے میں 7 کوٹھریوں میں چھپ کے اپنے ایمان کو بچانا پڑے. 7 کوٹھریوں میں ایسے کنڈی لگائی، اگلی کوٹھری میں کنڈی لگائی، اگلی کوٹھری میں کنڈی لگائی، 7ویں کوٹھے کے اندر جا کے کنڈی لگا کے اپنا ایمان بچا رہا ہے کہ میرا ایمان بچ جائے. فرمایا وہ وقت آنے والا ہے، یقین مانیے یہ وہ وقت، یہ وہ وقت. ایمان بچاؤ بھائی، ایمان بچاؤ. نعرے لگاؤ سارے ایمان بچاؤ بھائی، ایمان بچاؤ، اپنے ایمان بچاؤ. یہاں وہ مفتی کبھی نام کا ایک کریکٹر ہے، مفتی نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، کریکٹر ہے. کریکٹر اس کو کریٹ کیا گیا اس معاشرے میں بدکاری کو عام کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا. آئے روز وہ کسی کنجری کے ساتھ پپیاں لے رہے ہیں، چپیاں ڈال رہے ہیں، اور وہ 2.5 لاکھ اس کے عجیب و غریب ہوتی ہیں. یہ معاشرہ ہے بھائی، یہ معاشرہ ہے. لیکن اس کو بھی فالو کر دیا، اس کو بھی فالو کر. یعنی حکم تو یہ تھا کہ جب بدکاری تمہارے سامنے ہو، کوئی برائی ہو، تو تم ہاتھ سے اس کو روکو، ہاتھ سے روکو. یہ غلط ہے. کہا پھر ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. غلط کر رہے ہو. کہا اس سے بھی ایمان کا ایک کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ، کہ دل میں تو کم از کم برا جانا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. مجھے بتائیے کیا اس معاشرے کے اندر وہ چوتھی کوئی گنجائش ہے کہ نہ ہی ہاتھ سے روکنے والا، نہ ہی زبان سے روکنے والا، نہ ہی دل میں ملامت کرنے والا، اور چوتھا وہ ہے جو بالکل ہی چپ، وہ کہتا ہے جو مرضی ہو میں بھی نہ لیا نہ کے رکھو. اب یہ معاشرہ اس چوتھے درجے پر فائد ہو چکا جس کا اس ایمان کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں ہے. ایمان میں کوئی حصہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ باتیں میری کڑوی ضرور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، سننا پڑتا ہے. اپنے اپنے کردار پر توجہ کریے بھائی، اپنا جانکیے، اپنا آپ جانکیے. یہ آیا آپ کی بہن سوشل میڈیا یوز تو نہیں کر رہے، آپ کی بیوی، آپ کیا کرتی ہیں، آپ خود آ کے کیا کرتی ہیں. دیکھو بچوں سنو، اگر تم بھی کرو گے نا اس کے اثرات تمہاری فیملی کے اوپر پڑیں گے، جا کے تمہاری بیٹی کے اوپر پڑیں گے، تمہاری بہن کے اوپر پڑیں گے. ہاں یاد رکھنا، یہ بھول جاؤ کہ لوگوں کے ساتھ تم ظلم اور زیادتیاں کرتے ہو اور تمہارا گھر محفوظ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جو لڑکیوں کی برادریاں ہوتی ہیں ان کے اوپر نہ جایا کرو بچوں، نہ جایا کرو، نہ جایا کرو. ان کو حوصلہ افزائی نہ کیا کرو، ان کو گفٹنگ نہ کیا کرو. ان کو گفٹنگ کرتے ہو شیطان بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. ان کے حوصلے بڑھتے ہیں کہ یہاں مجھے پیسے مل رہے ہیں. گناہ کے اندر تعاون نہ کرو، ظلم اور زیادتی میں تعاون نہ کرو. اس مجلس سے بھی دور رہو کہ جہاں پہ برائی پھیل رہی ہوتی ہے، اور ایسا کام کرنے والوں کی ملامت کرو. ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، حوصلہ شکنی نہیں کرنی ہے.
سمجھے؟ عقل کے ناخن ہو، عقل کے ناخن ہو۔ حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع تو دیکھا ذہنیت ہے، میں تو اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو یہ آج موضوع وہ چلو ایک تربیت کی موضوع بن گئے ہیں، چل پڑی ہے تو چلو اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو گئی ہے، جبکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، کنٹینٹ میرا یہ ہے ہی نہیں۔ کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، یہ جو ہے نا موضوع، اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑی ہوئی ہے معاشرے کو، یقین جانے ہمارے ارد گرد ہم تو دیکھتے رہتے ہیں نا کس طرح کے لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ سیکولرزم اور یہ نظریات کس طرح سے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے سامنے والے حدیث جو ہے نا رہتے تھے، اب ان کے جو ابا جی اور اماں جی وہ اہل سنت تھے، اور خود وہ بعد میں کنورٹ ہو گئے اہل حدیث میں اپنی بیوی کی وجہ سے۔ تو یقین کریں اتنا یعنی مجھے رونا آیا ایک طرح سے دیکھ کے، اور افسوس بھی ہوا کہ جب وہ ان کے جو ہے نا والد محترم فوت ہو گئے تو ہم لوگ سارے اندر بیٹھ کے قرآن خوانی کر رہے تھے، ختم شریف درود شریف پڑھ رہے تھے ان کے ثالث پاک کے لیے، اور وہ باہر کھڑا ہو کے اپنے جو باقی کا خاندان تھا اہل حدیث والا ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ہنس رہا تھا کہ دیکھو جی اندر بیٹھ کے درود ہوئے گا، ایپ ہوئے گا، وہ ہوئے گا، لوگ اندر شرک کر دے میرے بیٹھ کے، ان کا اپنا بیٹا دیکھے یہ باتیں کر میں باقی سے سامنے پڑی ہوئی۔ آپ کا نام کیا؟ نام نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ محسن بھائی، محسن بھائی بات یہ ہے کہ یہ اب بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ سنی کیا ہوا دیوبندی والا چھوٹی سی ہلکی سی ایک مائنر سی ایک سمجھ لیں کہ خرابی کہہ رہے ہیں، اب تو بات بہت آگے چلی گئی یار، یقین مانیں بہت آگے۔ سوچتا ہوں اور میرا اپنا ایک سوچ کا معیار ہے، سنی شیعہ وہابی دیوبندی کوئی بھی ہے، وہ اگر نماز پڑھتا ہے اپنے اپنے طریقے کے مطابق، کم از کم پڑھتا تو ہے نا یار، پڑھتا تو ہے، وہ تو تمہارے نظریے میں وہ غلط ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات، لیکن وہ اپنے نظریے میں تو اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو ہے نا، اس کا ایک خدا کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق تو ہے نا، وہ جانے اور وہ جانے، اللہ جانے خدا جانے، لیکن وہ ایک الگ چیز تھی۔ اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مادیت کا، مادیت کی، الہادیت کی، کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یہ تو چیز ہی الگ تھی، یہ تو اس کے لیے تھا جو نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اب تو معاملہ یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کس کی پڑھ رہے ہو، کوئی رب ہی نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے، بھائی یہ ظاہریت سب کچھ ہے، یہ جو کچھ نظر آ نیچر جو نظر آ رہی ہے یہی ہے سب کچھ، سمجھے گا کہ نہیں؟ تو اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں الہادیت، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ابھی فرقے تو سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، بہت دور بہت دور۔ استاد محترم آپ نے پہلے بات کی ہے جس طرح کے لوگ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں اپنے یعنی کہ گھروں میں بھی نظر رکھے، یعنی بہت سے عمل ہے یعنی کہ وہ آپ پہ بھی آ سکتا ہے کل کو۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لائیو بٹھا رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، صرف اس لیے لائکس آئیں، ویوز آئیں، تو ان لوگوں کو کیسے ہدایت دی جائے، ان لوگوں کو کیسے روکا جائے؟ اور نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ جب مہر کسی پہ لگا دے نا، مہر دلوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، کانوں کے اوپر، لا یرجعون، انہوں نے واپس کو نہیں ہونا، انہوں نے کو نہیں ہونا، یہ ٹیلے لا لو جنہ مرضی لا لو، انہوں نے کو نہیں ہے، اللہ نے مہر لا چڑی، اللہ نے جو مہر لا دینا نا، اوئے ڈرو اس دن سے کہ جب تمہارے دلوں کے اوپر، تمہارے کانوں کے اوپر مہر نہ لگے، ڈرو اس دن سے۔ ابصار آنکھوں کے اوپر مہر،
ان کو دکھتا ہی نہیں ہے کچھ، کانوں کے اوپر مہر، ان کو سنتے ہی نہیں ہے، جتنا مرضی سنو، قلوب کے اوپر مہر، دلوں کے اوپر مہر، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، مہر لگ گئی، اللہ کی مہر۔ پردہ جب بڑھ جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں پردے ڈالتا ہوں، غشاوہ، پردے ڈال دیتا ہوں۔ اوئے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے دوستو، یہ خود کرنی ہے، آپ کوئی مولوی مفتی نہیں، نہ ہر بندہ اپنا جواب دے خود، اپنے ایمان کی خود حفاظت کریے۔ ہاں، بچو اور بچاؤ، اپنی سیفٹی کرو، دوسروں کو بھی ساتھ بچاؤ، کوشش کرو تھوڑی بہت، لیکن کم از کم اپنی سیفٹی ضروری ہے۔ اللہ سے بچ رہی ہے، اللہ کا خوف رکھیں گے سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ کا خوف ہی دلوں سے اچک لیا جاتا ہے نا، بگاڑ آ جاتا ہے۔ خوف الہی ایک معیار ہے، ایمان کا معیار خوف الہی۔ سمجھ آئی کہ یہ بات ہے۔ السلام علیکم شاہ جی، وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ ہم اپنا موضوع اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ استاد محترم نے بڑی اچھی صلاح فرمائی ہے۔ اگر کوئی مرزا انجینئر یا مرزا کا دینی کا ماننے والا جاننے والا بیٹھا تھا تو وہ ضرور اوپر آئے اور اسی بات کو لے کر جو ہے نا بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی آپ کے لیے ہارڈ موضوع نہیں رکھتے ہم کہ کیا مرزا انجینئر اور مرزا آئے تو قاسم جو موضوع چھیڑنا چاہ رہے ہیں، اب جس طبقے کو یہ بلا رہے ہیں ملحدین ہیں، بھائی ملحد کو کوئی سینگ نہیں نکلے ہوتے کہ وہ سینگ نکلے ہوں، یا اس نے یہاں پہ ماتھے پر کندہ ہوگا جی ہاذا ملحدن، وہ اپنی کرتوت اور اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ملحد۔ بھائی ملحد کہتے کس کو ہے؟ ہاں جی، راہ سے ہٹا ہوا، دہریہ، دہر، اصل لفظ دہریہ، دہر زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ یعنی زمانے والا، یعنی جو ظاہریت کو مانتا ہے، ظاہریت کو، بس مادے کو، مادیت والا، اس کو دہریہ کہتی ہیں، ملحد کہتی ہیں، انگلش میں ایتھیسٹ کہتی ہیں۔ سمجھ آئے گی؟ تو وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ داڑھی منڈا کے پینٹ شرٹ پہن کے ہی کوئی ملحد ہوتا ہے۔ نہیں، داڑھی، بڑے بڑے داڑھی والے ملحد، بڑی بڑی پگوں والے ملحد، بڑی بڑی پگوں والے ملحد۔ یہ ضروری تو نہیں کسی آستانے میں کوئی بیٹھ گیا ہے صوفی بن کے تو وہ ملحد نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ ایسی بڑی مثال ہے۔ تو مرزا جونیئر جیلانی بھی ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے جو جبہ اور دستار کی اندر ایک ملحد چھپا ہوا، جو اپنے قول کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اپنے فعل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ بندہ ملحد ہے۔ اس کے تو الہادی قائد، اسلامی قائد تو نہیں۔ تو اب وہی ہوا کہ مرزا جونیئر جیلانی کے فالوور بھی وہی ہوئے جو ملحدین تھے، جو ظاہریت پرست تھے، مادہ پرست تھے، غیب کے منکر تھے، تو وہی اس کو فالوور بھی وہی ہوئے۔ پہلے وہ بکھرے ہوئے تھے ادھر، لیکن جب ان کا مسیحا مل گیا، ان کا ہم خیال مل گیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا ہم خیال ہے، تو وہ سارے بکھرے ہوئے اس ایک مرکز میں اکٹھے ہو گئے، جہنم اکیڈمی کے اندر، اور انہوں نے مرزا جونیئر کو اپنا مسیحا مان لیا کہ یہ ہمارا مسیحا ہے، کیونکہ یہ ہماری گولی بول رہے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مرزا جونیئر بڑے 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 اس کے فالوور بڑے، فالوور نہیں،
اصل میں یہ مرزا جونیئر گیلانی کے وجود سے پہلے ہی موجود تھے، پہلے ہی موجود تھے یہ لوگ، بس ہوا یہ ہے کہ وہ سارے بکھرے ہوئے ایک جگہ پہ جمع ہو، یہ ہوا۔ کوئی اس کا کارنامہ نہیں ہے کہ کوئی اس نے کوئی لوگوں کو ملحد بنایا ہے اور روحانیت اور کرامت اور غیب کا منکر بنایا ہے ان کو، اس کا کوئی کارنامہ نہیں۔ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں مفتی صاحب مرزا جونیئر کا اصل میں شروع سے اگر دیکھیں تو اس نے پہلے اہل بیت کی بات کرنا شروع کی، اہل بیت کی محبت سے بات کرتا کرتا ایک دم یہ پٹری سے اترا اور ایک دم اس نے جنگ نسل کے دماغ چینج کیے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے نا بڑا شاطر ہے۔ جب اترا تھا پٹری سے تو پٹری ابھی پٹری پر تھا، پٹری سے اترا نہیں تھا۔ تو آج کی سب سے پہلی ویڈیو آئی تھی سوشل میڈیا میری، وہ بندہ آپ کے سامنے بنفس نفیس بیٹھا ہوا ہے، اسی وقت میں نے بتا دیا تھا، پہلی ویڈیو اس کی ہے، میں نے کہا یہ بندہ آنے والا قادیانی نہیں بتا رہی ہے۔ تو پرانی میری ویڈیو موجود آپ کو نیٹ پہ کہیں مل جائے گی۔ ویسے تو جس چینل پہ اپلوڈ ہوئی تھی وہ چینل میرا اڑ گیا ہے، میرے بڑے بڑے چینل اڑے ہیں کئی، میرا بڑا ڈیٹا ضائع ہو گیا ہے، لیکن آپ کو مل جائے گی، تلاش کریں۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں سوراں دے منہ جبدیاں ترکھے ہوندے، پتہ چل جاتا ہے بندہ آگے جا کے کرے گا کیا، زیادہ دور کیا جانا، زیادہ یہ ابھی ساحل ندیم کو ابھی کھڑا ہوا ہے، یہ تو ساحل ندیم ابھی آیا تھا مارکیٹ میں، نیا ابھی آیا ہی تھا، اس کی ایک آدھ ویڈیو آئی تھی، میں نے کہا یہ بندہ یہ بھی ملحد ہے، چھپا ہوا ملحد۔ اور مجھے یاد ہے، ابھی بھی یاد ہے کہ ویڈیو جب اپلوڈ کی تھی تو بڑے کمنٹ آئے تھے، شاہ جی یہ بندہ تو ٹھیک ہے، صحیح گل نہ کر تو سائیں بھی کنارے لا چھڑے، میں کہنا یہ وقت دسے گا کون، ایک وقت دسے گا کون، وہی ہوا۔ تو آپ نے بات کی ہے نا یہ داڑھیوں والے بھی ملحد ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی داڑھی جس نے رادلی زلفیں جو ہے نا یہ گارنٹی نہیں، داڑھی وہ دیکھیں مرزا جی کے ویڈیو جو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو زلفیں اور داڑھی دیکھیے یہ میں نے جانور پالا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بغیر توہین کرتا ہے سنت کی۔ تبلیغ ممکن نہیں ہے، یہ تو ایک روح میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے ملحدانہ عقائد کی جو ہے وضاحت کی ہے، اور یہ لوگ اگر کوئی بولے تو انشاءاللہ بھلا جو ہے میں دوں گا آپ کو۔ اچھا بات یہ ہے کہ قاسم آپ لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی مرزئی یا قادیانی یا ملحد اس طرح کوئی چھپا ہوا آتا ہے نا سامنے تو بیس کے اوپر بات کیا کریں۔ آپ لوگ کرتے یہ ہیں کہ درخت کے پتے جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں، وہ تو پتے آپ جھاڑیں گے وہ پھر نمودار ہو جائیں گے، بنیاد کو پکڑا کریں، جڑ کو پکڑا کریں، بیج کے اوپر ہاتھ ڈالا کریں، سمجھ آئے گی؟ تو بنیاد کو دیکھنا ہے کہ بنیاد یہ ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اس بندے سے بات کریں، 2 منٹوں میں سیٹ ہو جائے گا۔ تاجی اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے، بہت سے اس کے ماننے والے آپ آج دیکھ لیں، 2 سال پہلے جب ہم یہاں پہ آئے اس وقت دیکھ لیں، اب دیکھ لیں، آپ جو ہے مرزا انجینئر کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے کچھ نہیں ہو، اب ہمارے ہم جو ہے بس بابے جو ہے صاحب کو ماننے والے رہ گئے ہیں، اب ہم بابے جو ہے دوسرا جو ہے ڈاکٹر اسرار کے پاس اس کو ماننے والے رہ گئے۔ مرزا انجینئر میں بات لے لیتے ہیں، پہلے ایک بندے جو کہتے تھے مرزا انجینئر بھائی بہت واہ مجتہد آ گیا، واہ بہت بڑا سوال عالم آ گیا، وہ بیچارے خود ہی اس کی پیار لگے چڑھ گئے۔ بالکل ہم کریں گے، دین کا کام کریں گے، اور یہ رعونت ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، فخریہ بات کوئی نہیں کرنی کہ پہلے تھے اور اب ہماری وجہ سے تو اب باغ بوگ گئے یا ختم ہو گئے، تو یہ نفس بھی وہ شیطان بھی جو ہے نا اندر ہمیں وہ ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے، تو وہ اس کو بھی جگہ نہیں دینی، مجموعی بات کرتی ہے، مجموعی سی کہ ہمارے دوستوں کی بڑی کاوش ہے، اپنا کام دوسروں کے اوپر ڈال دیتی، یہ طریقہ کار، اس میں نفس جو ہوتا ہے نا دب جاتا ہے، نفس
कि साजिश नहीं हो पाती। अपना काम आपका ही है, आपको भी पता है आपका काम, उसको अपने दोस्तों के ऊपर डालते हैं कि हमारे दोस्त ने बड़ा काम किया है इसके ऊपर। ये एक तरीका समझ लीजिए। लगे रहे बस थोड़ा अपने अपने नहीं लगे रहे इंशाल्लाह। कुछ नताइज बरामद होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह चाहे हो ना हो इसमें कोई। अच्छा यार बबो फिर चलो मेरी भी थोड़ी याद लगी गई है, मैनू इजाजत दियो फिर। और यार रिसाला आ गया भाई ना, तेरे रिसाला छपिया कोई जे ते यार कोई एक बंदा ही काम कल भी ऐलान कीता सी कि कोई एक बंदा ही व्हाट्सएप ते रात कर लो, रिसाला ते को यार मिर्जा का दी मसीह ना मर्द, यकीन जाना तू पढ़ रिसाला है इथे कादी किताबां दे असल स्कैन ला के सी साबित कीता है कि मिर्जा कादी ने मर्द सी और एदी जेडी औलाद है हराम दी औलाद पैदा की थी। हां दलीलां ने ना ते छपवाओ भाई नु यार 10 रुपए की एक कॉपी पे ये 16 रुपए में सर 10 रुपए की एक कॉपी 1000 कॉपी 10,000 है, कोई ना मुश्किल नहीं। हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो, व्हाट्सएप पे रात करो। कल भी ऐलान कीता सी हालांकि ऐलान में करना होते एक आधा बता रात में नल कर लेंदा हुंदा है। कल लगी गया है किसी ने रात नहीं की, रात करो भाई ते जल्दी छपो भाई रिसाले मेरे जड़े भी आंदे ने नਵੇਂ ते छपवाया करो, ते छपवा के इन्हां नूं तकसीम करना है, लोकां नूं दसना है। नंबर मेरे बायो में लिखा हुआ है, कोई बंदा नंबर लिख दियो भाई थल्ले 0324 लिख दियो कासम नंबर लिख दियो मेरा भाई थल्ले। एक किताबां च कोणियां भी दे दियो बंदे हो। नंबर आ गया 0324 744 88 14। आहा है नंबर। और ये तो चलो छोटे रिसाले हैं, तो बड़ी किताब की भी कंपेन हम चला रहे हैं। वो मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी, वो बड़ा प्रोजेक्ट, वो है 256 सफ़हात की किताब, जिसके अंदर मिर्जा कादियानी की सारी खुलासों को, कंजर खाने को हमने उसे किताब के अंदर कादियानी किताबों के असल स्कैन लगा के तकरीबन 70-72 वाले दिए हैं मैंने, समझ रहे? तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट, वो दिखाऊंगा आपको। ये मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी है, 256 सफ़े लिए सब कंजर खाना होगा। तो हमारा तरीका ये होता है, हम अपनी तरफ से बात करते ही नहीं है। जब भाई सारा मटेरियल हमारी किताबों में मौजूद है तो हमें अपनी तरफ से बात करने की जरूरत ही नहीं। क्यों कर रहे हैं? हमें कोई गाली देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारी किताबों में मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम शाह साहब, सैयद वकार बात कर रहा हूँ। जी सैयद साहब, शाह साहब हुक्म। शाह साहब रिसालों के लिए मैं अभी नहीं तो मेरे पास अभी रात है, सुबह इंशाल्लाह आपके अकाउंट नंबर जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, मुझे अपना अकाउंट नंबर आप दे दें बराबर मेहरबानी। व्हाट्सएप पे रात कर लें। हाँ जी, वो नंबर मैं भी यहाँ से देख, तो मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अभी, नहीं तो सुबह इंशाल्लाह पैसे आपके पास पहुंचेंगे रिसाले। जज़ाकल्लाह। देखो नहीं नहीं गल ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਬ ਮੁਸਬਿਬੁਲ ਅਸਬਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਵਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਸਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕੇ ਜਵਾਬਾਤ। ਐਸ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਲ ਅਸਰਾ ਵਲ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਲਾਇਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਆਦਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। पीडीएफ जबरदस्त किताब है, तो के लितर मारे ने और उस किताब दा रद्द कीता है। उन्होंने एक एक दलील ना फड़ के ना सही सीधा बदरा कर दिया, लेकिन किताब ब्लॉक हो गई, छपी हुई नहीं आई तक। ये मेरी किताब कम से कम 56 ते फिर वो लफ्ज़ ही होती है, बंदा और तहकीकात करता है। जो छपती हुई नहीं साडी किताबां ब्लॉक हो जाएंगी ना, फायदा यार क्या इसको पीडीएफ बनाना से किताबां ले रहे हैं कि एक अद्धा बंदा साडे पीडीएफ मांग ले, पीडीएफ दे दियो जी, चलो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कीमत ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ कीमत ਪਾਈ ਜੇ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜੇ। कई दफा मुझे तो अक्सर मैसेज आते रहते हैं पीडीएफ सेंड कर दो, मैं कर देना कोई कभी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन एक रेंज चीज आती है कि यार देखो इन्होंने ऐसा मुल्ल पाया, इन्हें कम से कम इन्ना नहीं पूछा, अखलाकी तौर पे पूछ लेना है शाह जी ए ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀ पीडीएफ सेंड ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਛਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ शाह जी, मेरी क्या हेल्प ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? कते भी नहीं ऐसा दा मैसेज नहीं कम से कम आया जिन्हें आज खुद मैनू पूछया होए। ते कदर करे यार, इल्म दी कदर करी दी हुंदी। साडी ये कौम है बस कंजर खानियां दे उत्ते पैसा बड़ा सुटणगे, कोई इल्मी कमां दे उत्ते ना तवज्जो या मतलब ज्यादा होंगे तेरे पीरा पूरा सुट देंगे, पीरा पल जा रहे। सही है भाई, चले टुरे कम अल्लाह पाक दा इंतजाम है, बस उस निजाम दे विच असीं गुजर रहे हैं। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ WhatsApp ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी यार लिख दियो भाई, दोबारा लिख दियो, शाह नु समझ नहीं शायद आ रही इन्हां दे पर्सनल जाके भाई कर दियो भाई। शाह मेरे बाकी शाह मैं ड्राइविंग कर रहा ते मैं देख के बंदा शाह दे पर्सनल दे विच जा इन्होंने मैं माफी चाहना भाई, मैं मामा चाची मैं माफी चाहना मैं ड्राइविंग कर रहा, 2 मिनट में घर पहुंच गया ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਲੇ ਛਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲकुल ठीक है जी। जी वो ना कुरान च कहंदा है चौथे पारे दे खुदा ते हुंदा है तामनु अल बिर्रि व तक़वा, नेकी ते परहेज़गारी ते कम्मां दे विच एक दूजे दी मदद करो। अच्छा जी मंसूर साहब तशरीफ ले आए ने कोई जी? मंसूर साहब कोई गलबात है जी? पहले तो सबको कहना सलाम जी मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब।
मेरा तो तारुफ आपको है ही है, मैं आपको पता है कि आपको बताया था कि मैं बाहर होता हूँ, शायद आपको याद हो। नहीं चलिए जी, मैं आपसे एक तो सवाल पूछे तो उनका बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया था, तो मैं अच्छा आप तो वो अहमदी हैं। अच्छा ठीक जी जी मेरे लिए गलत तो है शाह साहब? जी याद आ गया मुझे, अब याद। जी मेरे हाँ मुझे ये याद जरूर है कि मंसूर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। मेरे सहमति है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ जी, मैंने यकीन करे आपके सामने मैंने पहले कोई बात नहीं मंसूर साहब आप जी बेसिकली मैं सिर्फ सलाम करने के लिए आया था कि मैंने जी कोई बात हाँ जी तो आपने मुझे ले लिया और सुनाई क्या हाल है ठंड में बस मैं ये आपका लगभग एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया था। जी बिल्कुल तो मुझे याद आ गया और मैंने आपको किताबें भी भेजी थी, किताबें पढ़ी सारी तो नहीं, लेकिन एक तो कोई शुरू किया है तो वो अभी पढ़ेंगे उनको। मंसूर साहब आपने एक काम कर जी मैंने ना असल किताबों को स्कैन लगाए हैं किताब हर किताब में, तो आपने कम से कम अपनी किताबों में जाके उसको वो क्या इंग्लिश में कहते हैं मैच करके देखना जी कंपेयर करके जी बिल्कुल वो आपने देखना लाजमी। मेरी बात पे नहीं रहना कि भाई हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपने मेरी बात आप अपनी किताब में जाके देख क्या वो बात ऐसी है कि नहीं। जी शाह साहब लेकिन एक बात बता दें कि इंसान होने के नाते तो मैं आपका छोटा भाई और आप मेरे बड़े भाई, एक दूसरे की इज्जत अदा करते हैं, कोई मामला नहीं है। अब आप खुद बताएं कि एक बंदा एक जो कोई कार्य करता है जिसका क्या कसूर है, वो तो मुर्ताद नहीं होगा, हम तो पहले ही इधर हो गए ना, हमारा क्या कसूर है? मुर्ताद तो वो हमारे दादा शादी हुए होंगे ना जिन्होंने पता है क्या मंसूर साहब समझदार हैं, आपको बस मैं आपके जमाती मामलात को भी जानता हूँ, आपके सारे मामलात को जानता हूँ, दुनिया के हर अहमदी के बारे में जानता हूँ। जी मेरी पुरानी फील्ड है, मैं सब जानता हूँ कि मामलात क्या। बस यही है कि आप लोग स्टडी किया करें, तहकीकात किया करें। आप लोगों को आपके मुरब्बी साहिबान या जमात के जो अफराद हैं वो ये पट्टी पढ़ाती हैं कि मौलवी झूठ बोल, बस इस चीज को की तरफ आपने तवज्जो दे देनी कि यार ये मुरब्बी साहब जो क्यों कहती हैं कि मौलवी झूठ बोल। तुमने ये नारा लगा देना है कि मौलवी बंदर सुअर खंदीर 14वीं सदी के आसमान से नीचे बदतरीन मखलूक, वजह क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मौलवी से दूर रखा जा रहा है कि मौलवी मैं बात न सुनूं क्योंकि ये तो बदतर सुअर है। कम से कम इसलिए मैंने कहा कि फर्ज ये मिसाल है किताब है, पढ़ तो ले, ये हवाला दिया हुआ है, उसको पढ़ तो ले एक दफा खुद अपनी किताब में जा करके। चले मान लेते हैं ये देखें इसमें तकरीबन 8 हवाले दिए, ये यहाँ से आगे हवाले शुरू होते हैं असल स्केल, ठीक है। ये सुनिए मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं कि इन 8 सफ़ात से पीछे वाली जो किताब है वो मेरी है, मैंने लिखी, वो तो चलो झूठ हो गया। ये वाले सफ़ात ये झूठ है मान ले, लेकिन कम से कम इनके अंदर तो कुछ ना कुछ हकीकत है यार, ये तो असल स्कैन है। तो बस मैं आपको ये कहूंगा इनको पढ़े ना पढ़े छोड़ दे, इनको जरूर पढ़िए। शाह साहब आपको तो बताएं कि मेरा आप खुद समझ गए होंगे कि मेरा आपसे अच्छा और प्यार वाला ताल्लुक है, ये समझ तो कई दफा मैं मुझे आपसे फॉलो किया हुआ है। जी फॉलो मैं कर रहा हूं, मैं फॉलो बैक कर रहा हूं। ये देखिए वैसे मैं अमूमी तौर पे अहमदियों को फॉलो बैक नहीं दे देता, मैं आपको कर जी मुफ्ती साहब मैं अगर रिक्वेस्ट तो आपके छोटे भाई होने के नाते छोटी सी बात का उसमें कोई आपने नहीं समझना कि मैं कोई तबलीग कर रहा हूं, कोई बात जी उसमें ये है कि कई दफा मुफ्ती साहब अगर आप 80% सही बातें कर रहे हो और 20% फॉर एग्जांपल कई दफा मैं सुनता हूं ना कि ये जब कलमा पढ़ती हैं तो मुराद की मिर्जा साहब होते हैं, तो फिर वो कई 20% जो झूठ फिर आप समझते हैं कि सारे मौलवी झूठ बोल रहे हैं। नहीं वो मैं आपको बताता हूं जी इसका हाल मैं बताऊं, एक हाल बताऊं जी
بات یہ ہے چونکہ آپ پیدا ہوئے پیدائشی احمدی، ٹھیک ہو گیا، جی 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 کلمہ آپ نے اپنے والدین سے سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، سمجھ جی 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 بات یہ نہیں ہے کہ قادیانی مراد یہ لیتے ہیں اور سارے یہ مراد لیتے ہیں، یہ مراد نہیں، آپ تو قادیانیت کے عالم تو نہیں ہیں جن کو مربی کہتے ہیں، مربی ہیں آپ، نہیں بالکل بھی نہیں، دیکھیں نا ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر بھی ہوتا ہے نا ایک عالم اور ایک غیر عالم. اب یہ دیکھیں قاسم بیٹھا یہ عالم تو نہیں ہے، غیر عالم ہے مسلمان لیکن غیر ہے. یہ ندیم بٹ صاحب بیٹھے ہیں عالم تو نہیں ہے، غیر عالم ہے. ایسے قادیانیوں کے اندر یا احمدیوں کے اندر کچھ عالم کچھ غیر عالم، عالم لوگ مربی، غیر عالم جیسے آپ سمجھ لیجیے. یہ بات پتا ہوتی ہے مربیوں کو، وہ آپ کو نہیں، وہ آپ تک پہنچی ہی نہیں ہے، آپ تک پہنچائی نہیں گئی. میں نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے قادیانی کلمہ. آپ ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیے، میں نے دیے ہوئے حوالات کو ایک دفعہ دیکھ تو لیں. مرزا قادیانی صاحب آپ کے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو کلمہ پڑھتے ہیں نا منصور صاحب، جی 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 کلمہ جو پڑھتے ہیں پورا کلمہ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں لکھا، صرف نہیں لکھا، پورا نہیں لکھا. لا الہ الا اللہ ایک الگ آیت میں پایا جاتا ہے، محمد رسول اللہ ایک الگ آیت میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی جی. لا الہ الا اللہ تقریباً 3 آیتوں میں یا 2 یا 3 آیتوں میں پایا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صرف ایک آیت ہے پورے قرآن جہاں پایا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی. جی جی جی. یہ محمد رسول اللہ والی جو آیت ہے وہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، یاد رہے گی آپ کو؟ میں نوٹ میں لکھ لیتا ہوں. سورہ 29 سورہ الفتح کی آیت 29 یعنی آخری آیت. جی جی جی. یاد اتنا یاد رہے گا؟ بالکل رہے گا. چلو بس اس پر ختم، بات ختم کر دیں. ٹھیک. حوالہ نوٹ کریے، روحانی خزین جلد 18 صفحہ 207. جلد 18 صفحہ 207. میں نے اس پہ بات کرنی ہوئی نہیں، بس آپ نے جا کے اس کی تحقیق اس صفحے کو پڑھیے. یہ آیت آپ کو اس صفحے پر مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور نیچے کیا لکھا ہے وہ یہ مل جائے گا، جا کے خود پڑھیے گا، میں نہیں یہاں بات. جی مفتی صاحب، میں ایک گزارش کر لوں، اگر مجھے ایک دفعہ بھی کوئی یہ تبلیغ یا یہ بات کرے گا ربی کہ یہ محمد سے مراد حضرت صاحب، ربی کو چھوڑتے ہیں، میں تو مسیح موعود کی بات کر رہا ہوں. جن کو آپ مسیح موعود ان کی بات ہے، ربی کو چھوڑ دیں. خود مسیح موعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو محمد ہے وہ کون ہے، وہ آپ پڑھ لیجیے گا. میں نے آپ کے اوپر چھوڑا، میں نے نہیں، یہاں میں نے بات نہیں کر، میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، تحقیق کریں جا کے. یہ کہ بتاتے کیوں نہیں ہیں اگر یہ اس طرح ہے کہ ہم تو آپ کی کمزوری ہے نا. آپ کے مرزا صاحب نے نہیں کہا ہوا کہ جو میری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے اور اس کے ایمان کے اندر مجھے شک ہے یہ بندہ کافر ہے. تو وہ تو آپ کی کمزوری ہے نا کہ آپ اپنے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے. انہوں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا ہوا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا منافق ہے، یا اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، یہ میری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ اس نے کیوں نہیں پڑھا. جی. تو یہ زیادہ تفصیل سے ڈیٹیل سے اس موضوع پر پوری کتاب پڑھ لیجیے. تو آپ نے جو ابھی میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ بسا اوقات آپ 80% سچ بول رہے ہوتے ہیں اور 20% بیچ میں جھوٹ بول کے وہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے. اس چیز سے میں ڈرتا ہوں کہ میرے اوپر وہ دوبارہ مور نہ لگ جائے کہ مفتی بشر ابھی تھا تو صحیح باتیں کر رہا تھا، یہ تو نے بات کر کے تو ساری بات ختم کر دی ہے. میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، خود جا کے تحقیق کریں. میں کریکٹ کر لیتا ہوں مفتی صاحب، پھر جو 20% وہ ہمیں صحیح تعلیم آگے سے نہیں ملی، کیونکہ ہم تو یہ کلمہ پڑھتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے نام سے.
फिर हमें ये सही कलमा पढ़वाते हैं और खुद अंदर से कुछ और बस रोले हैं, बहुत बड़े बड़े रोले हैं। देखें ज्यादा नहीं, यहाँ कलमातुल फसल रखी हुई है मेरे पास। कलमातुल फसल का किताब पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी नहीं आपने, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। बताया जो पैदाइशी अहमदी होती है ना, वो जो ओरिजिनल आपकी वेबसाइट से ली है। जी। और ये मिर्जा साहब के दो बेटे थे ना बशीर नाम के। जी दो थे। जो छोटे बेटे थे ना, जो बशीर अहमद एमए थे, ये कलमातुल फसल उनकी है, जिन्होंने सीरत में किताब लिखी। ठीक हो गया। ये इस कलमातुल फसल के अंदर क्या कहती हैं सुनिए। ये सफा नंबर, ये मैंने निशान भी लगाया हुआ है, सफा 158 158 पंजाबी कलमातुल फसल। मैं इबारत पढ़ के सुनाने लगा हूं। अब देखिए, ये मुझे आपने कुछ नहीं कहना, ये मैं जो लिखा है वो पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक हो। कहते हैं पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। ठीक हो गया। एक लफ्ज जुदा करके मैं पढ़ रहा हूं, कहीं मैं गलती ना कर या अपनी तरफ से बात ना कर। दोबारा मैं रिपीट कर दूं। आई रिपीट अगेन। पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आए, तशरीफ लाए। आगे क्या कहते, इसलिए हमको किसी नए कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह नए कलमे के ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा कादियानी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मसीह मऊद रसूलुल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा रसूलुल्लाह की जगह पे बशीरुद्दीन महमूद आता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे मिर्जा ताहिर आता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे मिर्जा नासर आता, हकीम नूरुद्दीन साहब आते, तो कलमे को बदलने की जरूरत पेश आती। कहते जब मोहम्मद ही दोबारा दुनिया में आ गए हैं, मिर्जा कादियानी साहब, तो हमें किसी नए कलमे की जरूरत नहीं है कि हम बदलें। सुने, हाँ अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। और आगे लिखा हुआ है फतदब्बिरू, बस सोचो विचार करो। आपको कहे, आपको क्या कादियानियों अहमदियों, सोचो विचार करो, फतदब्बिरू, तदब्बुर करो कि ये जो कलमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्जा साहब है, मसीह मऊद है। मंसूर साहब मैंने कोई गलत बात की हो तो आप बताइएगा, लाजमी मुझे बताइए। तहकीक आपने करनी है, मैंने नहीं करनी तहकीक आपने। जी बस ये फिर आगे से बताते नहीं है, पेरेंट्स भी कहती हैं कि ये मुरादू मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे तरीन इबारत है, दो टोक इबारत है। कहते हैं मिर्जा कलमे के अंदर जो मोहम्मद है मिर्जा कादियानी है, हमें किसी नए कलमे की जो कलमा हमारा यही रन। ठीक हो गया, ठीक है। मैं फिर जाता हूँ नीचे, मैं तहकीक पूछता हूँ और अभी बिल्कुल बिल्कुल जाइए मंसूर जी। ओके जी। और अल्लाह पाक आपको कादियानियों के शर से बचाए, क्योंकि आप जैसे लोगों के ये मुखालिफ हो जाते हैं। मुझे पता है अब आपकी जमात की तरफ से आपको बहुत ज्यादा मलामत की जाएगी, आपका घेरा तंग कर दिया जाएगा, आपको समझ लो कि सूली पे लटका देगा। मुझे पता है, अल्लाह की कसम मुझे पता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, मैंने कौन सा भी जमात छोड़ दी, बस है ये मामला करूंगा ना, पहले तो तहकीक करूंगा। अच्छा मुझे भी मंसूर साहब आपके साथ मैं भी जाऊंगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको ईमान कबूल करने की, इस्लाम कबूल करने की तौफीक मरहमत फरमाए।
हकायक देखने की तौफीक अता फरमाए। तो मुझे भी इजाजत दीजिए साहिबान, और सारे दोस्त सुन लें। मंसूर साहब अगर कभी आप लोगों की ब्राड पर मेरी अदम मौजूदगी में आए तो कोई मिसबिहेव नहीं करना भाई, सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ, जी तो ठीक बंदा है वेख लिया करो। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह उस्ताद, ठीक हो। अच्छा भाई राम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सादे अस्सलाम। मोहतरम, वालेकुम सलाम। ठीक है मंसूर साहब, आप भी इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।